بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس دور میں جب دنیا کی تیز رفتار زندگی ہمیں ہر روز نئی چنوتیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے، کبھی کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری اصل منزل کیا ہے۔ دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں ہمارے اعمال اور اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ وہ چیز ہے جو ہمیں جنت کی اور لے جا سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک سچے دل سے کیا گیا نیک کام یا صرف ایک کلمہ ہی انسان کی جنت میں داخلہ ہونے کا کارن بن سکتا ہے؟ آج ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات اور حدیثیں شیئر کریں گے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے ہماری زندگی کتنی بھی مشکل ہو، ایک سچی نیت اور اللہ کی طرف رخ کرنے سے جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل سکتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنت کے حسین مناظر تک پہنچنے کے لیے ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو نہ صرف آپ کے ایمان کو تازہ کریں گی بلکہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کو بھی بہتر بنائیں گی۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کا یہ واقعہ۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ حضرت ملک الموت علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ ایک شخص کی روح نکالنے کے لیے آیا اور اس کے بدن کے انگوں میں سے ہر انگ میں تلاش کیا تو ان میں کوئی نیکی نہیں پائی۔ پھر تو اس کا دل چیر کر دیکھا تو اس میں بھی کوئی نیکی نہ ملی۔ پھر اس کا جبڑا کھول کر دیکھا تو اس کی زبان کے ایک کنارے کے ساتھ یہ کلمہ چپکا ہوا تھا۔ وہ کلمہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ پڑھ رہا تھا تو اس فرشتے نے کہا، تیرے لیے جنت واجب ہو گئی کیونکہ تو نے کلمہ اخلاص یعنی کلمہ طیبہ، کلمہ توحید پڑھ لیا۔ تذاکرۃ قرطبی جلد 2 پیج نمبر 522۔ باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، والد باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، یعنی جو آپ نے والد کو دنیا میں خوش کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بدور سفیر حدیث 17 1756۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا 18 گنا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، قرض دینا صدقہ دینے سے افضل کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کیونکہ سوال کرنے والا جب مانگتا ہے تو عام طور پر اس کے پاس کچھ موجود ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا قرض ضرورت ہی کے وقت طلب کرتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث 2431۔ مسکین اور فقیروں سے محبت حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ مساکین اور فقیروں سے محبت کرنا جنت کی چابی ہے۔ اتحاف المتقین جلد نمبر 9 پیج نمبر 283۔ فائدہ، مسکین وہ ہے جس کی ملکیت میں کچھ نہ ہو اور فقیر وہ ہے جس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب سے کم مال ہو۔ جنت کے دروازوں سے گزرنے کے حقدار بنانے والے اعمال۔ حدیث حضرت بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ جو آدمی اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا تھا، اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ صفات الجنت ابو نعیم جلد 2 پیج نمبر 9۔ حدیث حضرت عقبہ بن عبد سالمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ مقتول قتل کیے جانے والے 3 طرح کے ہیں، وہ آدمی جس نے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ خدا کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ کے دشمنوں سے مڈ بھیڑ ہو گئی اور ان سے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ یہ امتحان لیا ہوا شہید ہے جو خیمے میں اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ اس سے انبیاء کرام نبوت کے درجوں کے علاوہ فضیلت نہ رکھتے ہوں گے، لیکن شہادت کے درجوں کا جتنا بھی اونچا مال لیا جائے مگر نبوت کا درجہ شہادت کے اس درجے سے بے مثال اور اعلیٰ و افضل ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس سے گناہوں اور خطاؤں کو دور ہٹا دیا اور اپنے نفس اور مال کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے دشمنوں کے آمنے سامنے ہوا اور اس نے جنگ کی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ یہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کی طہارت کے تحت یعنی اس نے صفائی حاصل کر رہا ہوں گا
اور یہ تلوار خطاؤں کو مٹانے والی ہے، اور داخل کیا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے گا، کیونکہ اس کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ان میں سے بعضوں سے افضل ہے۔ اور ایک آدمی منافق ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، جب دشمن سے ٹکر ہوئی اس سے جنگ کی یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا، پس یہ دوزخ میں جائے گا، کیونکہ جو تلوار اس کی گردن پر چلی ہے اس کے نفاق کو نہیں مٹا سکتی۔ البصور بنشور پیج نمبر 257۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ایک دوسرے واقعے کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔